صحیح مسلم 1978 نمبر روایت ہے۔ مولا علی کی بیان کردہ یہ روایت اپنے دلوں میں اتاریے۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت برستی ہے اس شخص پر من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ دو صورتیں ہیں غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی، دونوں حرام ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے، یہ حرام ہے، یہ عمل بھی حرام ہے، یہ جانور بھی حرام ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ دوسری صورت کہ بھلے جانور کو ذبح تو اللہ کے نام پہ ہی کیا جائے، لیکن اس جانور کو مشہور کر دیا جائے یہ فلاں بابا جی کے نام پہ ہے، یہ فلاں مزار پہ ہم نے جانا ہے اور وہاں ہم نے اس کا نذرانہ چڑھانا ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں کی نظر ہم نے مانی ہوئی ہے، فلاں قبر پہ گئے تھے، فلاں مزار پہ درگاہ پہ گئے تھے، وہاں ہم نے منت مانی تھی کہ پیر بیٹا ہوگا تو تیرے لیے لا کے ایک جانور کو ذبح کروں گا۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی ہو، یہ عمل حرام ہے۔ اس عمل کی وجہ سے انسان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت کا معنی طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری، اور اس بندے پر پھٹکار ہو جاتی ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کی نظر کا یہ جانور یا غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیے جانے والا یہ جانور، بھلے کسی قبر پہ ذبح ہو یا گھر میں ذبح ہو یا کہیں پہ ذبح ہو، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ فلاں حضرت کے لیے، فلاں درگاہ کے لیے، فلاں قبر کے لیے ذبح کیا ہے، فلاں بزرگ نے میری فلاں مصیبت ٹالی تھی اور میں نے وہاں پر یہ منت مانی تھی، یہ مصیبت ٹل گئی تو بابا تیرے لیے مرغے کی نیاز یا بکرے کی نیاز یا جانور کی نیاز دوں گا، تو میری یہ فلاں بابے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو یہ عبادت ہے غیر اللہ کی، اور انسان کو بربادی میں دھکیل دینے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔